السلام علیکم ویورز. عظمت چودھری صاحب ہیں اسلام آباد سے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خبر سنی جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی نالا پارٹی بننے کی بات کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ نالے میں ہی بہہ جائے گی. پی ٹی آئی کی توہین عمران خان کی توہین ہے جو ایک سچا اور ایماندار لیڈر ہیں. کیا مراد علی شاہ جو خود کرپشن کی دلدل میں دھسی پارٹی کے ممبر ہیں ان کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ عظمت چودھری اسلام آباد. تو بھائی میرے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح مت سوچیں کہ پی ٹی آئی کی توہین عمران خان کی توہین ہے. یہ کوئی سول پراپرائٹرشپ نہیں ہے. ہر اس آدمی کی توہین ہے جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. لیکن میرا تو ایک بھائی کے طور پہ آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی اس طرح کی باتوں کو سیریسلی نہ لیا کریں. اس کی وجہ ہے بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی پاکستان کی سب سے اہم، سب سے طاقتور اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ تو اب نالا کیا، وہ تو نالی بھی نہیں رہ گئی. وہ سکڑتے شرنک ہوتے ہوتے سندھ تک. وہ پنجاب کبھی بھٹو کا یہ لاڑکانہ کہلاتا تھا، بھٹو کا پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا تھا. آج ان کو یہاں امیدوار نہیں ملتے اور یہ تقریباً لاوارث ہو چکی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں مدتوں سے پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. اس لیے پلیز ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کلچر ہے ہمارا. یہ جو وزیر اعلیٰ وغیرہ ہوتے ہیں یہ ٹاپ لیڈرشپ کی کٹ پتلیاں ہوتے ہیں. یہ کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی باعزت باوقار ہو، یہ ہائیسٹ لیول پہ جو بھی پارٹی تو اس کے کٹ پتلیاں، چمچے کرچے، یہ وہ، اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں. میں پنجاب میں دیکھ لو آپ، جب نون لیگ کی حکومت تھی، غلام حیدر مائن مرحوم بیچارہ وہ نہ 3 میں تھا نہ 13 میں. شہباز شریف نے اگر پرفارم کیا ہے، وہ کام کیا تو اس لیے کہ وہ سگا بھائی تھا. ادروائز ہر جگہ دیکھ لیں آج بھی پنجاب کی کیا صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے جو ہیں جو چیف منسٹر ہیں وہ تو اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں. کسی ماں، کسی بیوہ، معصوم بچوں یا کسی گناہ گار کے آنسوؤں سے زیادہ بیش قیمت موتی تو قدرت بھی پیدا نہیں کر سکی. قربان جاؤں اس عظیم اور جنگجو ملاح باپ کے جس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا، میری لاڈلی میں نے پوری زندگی سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے گزاری ہے. سمندر کی لہریں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، پانی میرے پتوار چومتا ہے. میرے لیے سمندری طوفان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن پیاری بیٹی میں تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کے 2 قطرے برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہیں وہ آنسو جو طوفانوں کو بھی ملیا میٹ کر سکتے ہیں. اور بھلا یہ کیسے آنسو ہیں جو عابد علی عابد مرحوم نے بیان فرمائے، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. آنسو بھائی ہے، آہیں اس کی بہنیں ہیں، اور ہم جیسوں کو ان دونوں سے ڈرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو تو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ منافقوں اور مگر مچھوں کے آنسوؤں کی کہیں پذیرائی نہیں. یاد نہیں آ رہا، تاج محل دیکھ کر کسی نے کہا تھا، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے. آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک گئیں، آنسو کسی کی یاد سے کتنے قریب تھے. حسرت موہانی کا شعر ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے.
عبدالحمید عدم کہتے ہیں ہم نے حسرتوں کے داغ آنسوؤں سے دھو لیے، آپ کی خوشی حضور بولیے نہ بولیے۔ خود میں نے کبھی ایک شعر لکھا تھا، زندگی اور موت کا یہ سلسلہ آنسوؤں پہ تیرتا ہے کہہ کہا۔ قارئین، یہ تو ہو گیا آنسوؤں کا شاعرانہ ذکر، لیکن اب آپ آنسوؤں کے 100% سائنسی تعارف سے لطف اندوز ہوں، جو شاعری سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور سحر انگیز ہے، جسے آپ قدرت کی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حقائق میں نے میکفرے کے ایک مضمون سے لیے جن کا عنوان ہے آئی اوپننگ فیکٹس اباؤٹ ٹیئرس۔ آنسو ایک گلینڈ سے پھوٹتے ہیں جسے لیکرمل گلینڈ کہا جاتا ہے۔ لیکرما لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنسو۔ یہ آنکھ سے ذرا اوپر اور ابروؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ باسل آنسو آنکھوں کو خشک ہونے سے بچاتے اور محفوظ رکھتے ہیں، اور دھوئیں مٹی وغیرہ سے بھی بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ جذبات کے آنسو غم یا خوشی کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ یہ نمکین پانی اور آئلز کا مجموعہ ہوتے ہیں جن میں اینٹی باڈیز اور انزائمز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مختلف مالیکیولز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا نظام کتنا عجیب و غریب اور سحر انگیز ہے۔ اچھا، مثلاً جذبات کے آنسوؤں میں پروٹین والے ہارمونز ہوتے ہیں جو قدرتی پین کلرز کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیاس چھیلتے وقت جو بہنے والے آنسوؤں میں ایک کمپاؤنڈ اصل کام دکھاتا ہے جس کے اسپیلنگ میں پڑھ دیتا ہوں، LACHRYMATORY۔ یہ کمپاؤنڈ ہے جو پیاس چھیلتے وقت آنسو پیدا کرتا ہے آنکھوں میں۔ اور اس سے بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ پیاس کو پہلے ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور پھر انتہائی تیز چھری سے کاٹیں، تو اس کمپاؤنڈ کا جو اخراج ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے بہت روتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ وہ 7-8 ماہ تک آنسو نہیں بہاتے۔ آنسوؤں کا بہنا آپ کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آکسیٹوسن جیسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن سے انسان بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت زیادہ رونے والوں کے کیس میں صورتحال ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ روتے ہوئے ناک بہنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ رونے سے لیکرمل گلینڈز آنسوؤں کے ڈکٹس میں جا گھستے ہیں اور وہاں سے نیزل کیویٹی میں پہنچ جاتے ہیں اور MUCUS میں مکس ہو جاتے ہیں، جس سے ناک بہنے لگتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیسل ٹیئرز کی پروڈکشن کم ہونے سے آنکھیں خشک سی ہو جاتی ہیں۔ خواتین کو حمل وغیرہ کے دوران بھی اس سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے OTC آئی ڈراپس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ جو مت ہے کہ کم روشنی میں پڑنے کی وجہ سے بینائی متاثر ہوتی ہے، یہ دراصل بالکل فضول، بے بنیاد اور ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں۔